السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈیفیوز کے ساتھ قذافی بٹ ایک مرتبہ پھر۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہیں وہ حکومت میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد میرٹ کی بالادستی کے بڑے دعوے کرتے رہے، نوکریاں دینے کا منشور جو ہے ان نوکریاں دینے کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ان کے منشور کا حصہ رہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی ان کے دور کی کرپشن کی ایک چھوٹی سی مثال سامنے رکھتا ہوں کہ جو پی ٹی سی ایل کا ایک بڑا ادارہ، اس کے اندر چند افراد کو، گنتی کے چند افراد کو میں یہ کہوں گا کہ نوازنے کے لیے انہوں نے 250 خاندانوں کو جو ہے ان کے گھروں کا چولہا ٹھنڈا کر دیا، اور اپنے صرف گنتی کے آپ فنگر ٹپس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 3 سے 4 افراد کو نوازنے کے لیے جو ہے انہوں نے اس ادارے کی اکھاڑ پچھاڑ ایسی کی کہ 250 خاندانوں کا جو ہے وہ چولہا ٹھنڈا کر دیا، اور من پسند افراد کو، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو اس پی ٹی سی ایل جیسے ادارے کے اندر لا کے بٹھایا گیا اور ان کو لاکھوں روپے جو ہے وہ تنخواہیں دی گئیں۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور نہ صرف ڈیٹیل بلکہ ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس ادارے کے اندر اپنے من پسند افراد کو جو ہے خان صاحب لے کے آئے اور ان کو فل سپورٹ بھی کیا۔ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس آئے ہیں ان ڈاکومنٹس کے تھرو جو ہے بھاری تنخواہوں اور میرات کے اوپر جو ہے 4 افراد کی جو ہے وہ بھرتی کی گئی، اور بورڈ آف ڈائریکٹر سے بھی ان لوگوں کی جو بھرتیوں کی منظوری ہے وہ نہیں لی گئی۔ 250 افراد کی قیمت پر جو ہے وہ بھرتی کیے جانے والے لوگوں کے اوپر نوازشات کی بھرمار کی گئی، نہ قوانین کی پاسداری کا خیال رکھا گیا، نہ ہی میرٹ کی کوئی بالادستی جو ہے وہ ہمیں سامنے آئی۔ ان میں سے ایک صاحب ہیں شعیب بیگ، جن کو 27 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر جو ہے بطور گروپ چیف جو ہے ان کی تقرری کی گئی، اور ماہانہ جو ہے ان کو گروپ چیف کے طور پر نہ صرف لگژری گاڑیاں بلکہ لامحدود پیٹرول اور میرات سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے افسر ہیں جو ریٹائرڈ ملازم تھے، جن کا نام غلام مصطفیٰ بتایا جاتا ہے، ان کو 5 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر جو ہے ایگزیکٹو نائب صدر کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ لا کے بٹھایا گیا، جبکہ تیسرے صاحب جن کا نام جمیل افضل باجوہ ہے، اور ان کو 12 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر جو ہے وہ گروپ ہیڈ کے طور پر پی ٹی سی ایل کے اندر لا کے بھرتی کیا گیا۔ اب جو 250 خاندانوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے، انہوں نے عدالت سے بھی اس سلسلے میں رجوع کیا، اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہر چیز کے اوپر نوٹس لیتی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے ان کا نوٹس لے، اور ان جو 250 خاندانوں کو ان 3 سے 4 افراد نے آ کے بے روزگار کیا، ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ان لوگوں کے خلاف تو قانونی کارروائی عمل میں لائی ہی جانی چاہیے، لیکن جن لوگوں کو جن صاحب نے بھرتی کیا، جنہوں نے نوازشات کی، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور آج کل ہمارے وہی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ اپنا رونا روتے ہیں، لیکن ان کو ان 250 خاندانوں کو جن کو انہوں نے بے روزگار کروایا ان 3 افراد کے ذریعے، اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اور میرا خیال ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اس قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں اور جن لوگوں نے پی ٹی سی ایل جیسے ادارے کو برباد کیا، 250 خاندانوں کے چولہے ٹھنڈے کیے، ان کے خلاف بھی جو ہے کوئی مناسب کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔